عزت کرنے والا کوئی نہیں. مالدار چاہے رات دن حرام کام کرتا ہو, لوگ اس کے لیے کرسی چھوڑ دیا کرتے ہیں. ہمارا بھی تو حال ہی ہے. ایک غریب آدمی ہو, 5 وقت کا نمازی ہو, نیک آدمی ہو, ہمیشہ سب کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو, وہ غریب آدمی 5 وقت کا نمازی اگر راستے, اللہ نے اسلام کے دشمنوں کو بھی لگا دیا, تم چرچا کرتے رہو, چرچا کرتے رہو, چرچا کرتے رہو. میرے مصطفیٰ جان رحمت نے مکے میں اسلام کی تبلیغ شروع کی. کافر ادھر ادھر پنچایتیں لگانے لگے, اپنی میٹنگ کرنے لگے, مگر جتنا یہ میٹنگ کرتے تھے, اگر انہوں نے 10 لوگوں کے درمیان بیٹھ کر بات کی تو 10 میں کوئی 1-2 کا دل اللہ بدل دیا کرتا تھا. انہیں اللہ کا پیارا دین پسند آ جاتا تھا, وہ اس دین کے قریب آتے تھے, آقا کا کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے. بالکل اسی طرح میرے عزیزوں آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں جتنا یہاں اسلام کے خلاف ٹرینڈ چلائے جا رہے ہیں, اسلاموفوبیا کا ٹرینڈ دنیا میں چلایا جا رہا ہے, اتنا ہی لوگ اسلام کو ایکسپٹ کرتے جا رہے ہیں, اسلام کا کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں. آؤ میں آپ کو 800 سال پیچھے لے کر چلتا ہوں, 800 کچھ سال پیچھے تقریباً لے کر چلتا ہوں. اسی ہندوستان کی سرزمین پہ دیکھو, تاجدار اجمیر, ہم سب کے خواجہ, بھارت کے راجہ حضرت سرکار معین الدین حسن چشتی سنجری رحمت اللہ علیہ جب ہندوستان میں آئے, راجہ پرتھوی راج چوہان نے اپنے ساتھ میں کئی ایک راجاؤں کو ملا لیا. سارے راجہ مل کر اسلام کو روکنے نکلے, اسلام کو پنپنے نہیں دیں گے, یہ ان کی سوچ تھی, یہ ان کی فکر تھی. اسلام کو روکنے کے لیے نکلے, مگر وہ اسلام کو روکنے کی باتیں کرنے والے, اسلام کو مٹانے کی باتیں کرنے والے خود مٹ گئے. اسلام کل بھی تھا, اسلام آج بھی ہے, اسلام صبح قیامت تک رہے گا. میرے سرکار غریب نواز نے اسلام کی تبلیغ کی, یہ سب دشمن ایک جگہ اکٹھا ہو گئے, اسلام کو روکنے کی باتیں کرنے لگے, مگر اسلام دن بدن پھیلتا چلا گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سرکار غریب نواز نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا. کتنے لوگوں کو؟ 90 لاکھ. اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. دلی کی حدود میں داخل ہوئے تھے نا, 2.5-3 لاکھ لوگوں کو تو کبھی کلمہ پڑھا دیا تھا. کتنی بڑی تعداد ہوتی ہے یار, سوچیں. احسان ہے ہم پر خواجہ غریب نواز کا کہ سرکار غریب نواز نے ہمیں کلمہ پڑھایا, ایمان عطا کیا. آج ہم ان کی یاد میں جو محفل سجا رہے, یوں ہی تھوڑی سجا رہے, خامخواہ تو نہیں سجا رہے نا, بے وجہ تو نہیں ہے نا. یہ سب ہم جانتے ہیں کہ اس ملک میں اگر اذانیں ہو رہی ہیں تو صدقہ میرے خواجہ کا ہے. اس ملک میں اگر مسجدوں میں نمازیں ہو رہی ہیں تو یہ کریڈٹ میرے خواجہ کو جاتا ہے. خواجہ اسلام لائے, لوگوں کو کلمہ پڑھایا, یہاں لوگوں کو دین دیا, تبھی تو لوگ جانے نماز کیا ہے, اذان کیا ہے. آج جو ہندوستان میں یہ جلوے نظر آ رہے ہیں, یہ بہاریں نظر آ رہی ہیں, یہ رانائیاں نظر آ رہی ہیں, یہ آسائشیں, یہ آرائشیں نظر آ رہی ہیں, کیا ہے یہ جو اذانیں ہوتی ہیں, یہ جو مؤذن اللہ کا نام پکار کے بلند آواز سے کہتا ہے اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے نا, بولو جی. اللہ سب سے بڑا, سب سے بڑا, سپر پاور, سب سے بڑی طاقت کا نام اللہ. نہ گھبراؤ مسلمانوں, خدا کی شان باقی ہے, ابھی اسلام زندہ ہے, ابھی قرآن باقی ہے. یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں
کربلا کا آخری میدان باقی ہے. خواجہ غریب نواز ہندوستان. اچھا ہم غریب نواز کہتے ہیں سرکار خواجہ. نام کیا ہے؟ معین الدین حسن. نام تو یہ ہے. ساری دنیا غریب نواز کہہ رہی ہے. وجہ کیوں؟ ریزن بھئی نام جو ہوتا ہے ہر آدمی کو اس کے نام سے پکارا جاتا ہے. لیکن پھر کسی کو کوئی ٹائٹل، کوئی خطاب، کوئی لقب ملتا ہے، اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے. تاجدار اجمیر کو یہ خطاب جو ملا کس لیے ملا؟ کیونکہ آپ غریبوں سے پیار فرماتے تھے، غریبوں کی مدد فرماتے تھے. عید کا دن ہے، میرے خواجہ غریب نواز اپنے ابا کی انگلی پکڑ کر عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں. نماز عید کے لیے جا رہے ہیں. بچپن ہے سرکار غریب نواز کا. عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے آپ کی نظر ایک بچے پہ پڑ گئی. بچہ رو رہا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، جسم پہ پرانا بوسیدہ پھٹا ہوا لباس. اس رونے والے کے قریب میرے خواجہ غریب نواز گئے. جا کر فرمایا بچے روتا کس لیے ہے؟ کہنے لگا اے معین الدین اگر نہ رو تو کیا کروں؟ آج میں دیکھ رہا ہوں لوگ اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر بچے عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں، مگر میں کیوں نہ آنسو بہاؤں؟ میرا باپ نہیں ہے، میں یتیم ہوں. جانے والے جا رہے ہیں، بچے اپنے باپ کی انگلیاں پکڑ کر عمدہ لباس پہن کر عیدگاہ پر جا رہے ہیں، مگر میں یہاں دیکھ رہا ہوں، رو رہا ہوں. اللہ اکبر کہتا ہے میں یتیم ہوں، میرا باپ نہیں ہے. اللہ اکبر. اتنا سنا میرے سرکار غریب نواز نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ پکڑ کر گھر کی طرف لے کر آئے. تاجدار اجمیر اس کو اپنے گھر پہ لے کے آئے. گھر لانے کے بعد میں سرکار غریب نواز نے اپنی والدہ سے آ کر کہا اے امی جان اس کو ذرا اچھے عمدہ کپڑے پہناؤ. اپنا نیا لباس دے دیا، نئے کپڑے دے دیے. ماں نے اس کو نہلایا، تیار کیا، کپڑے پہنائے. سرکار غریب نواز نے تیار کرانے کے بعد میں، کپڑے پہنانے کے بعد میں اب اس کو اپنے ساتھ لیا. اپنے ساتھ لے کر عیدگاہ کی طرف چل پڑے. اب وہی بچہ عیدگاہ کی طرف جا رہا ہے، عیدگاہ کی طرف جاتا ہے مسکراتا ہوا، اور جاتے جاتے کہتا ہے اے لوگوں میں رو رہا تھا اپنی غربت پر، مگر اب سارے غریبوں خوش ہو جاؤ کیونکہ اب دنیا میں غریب نواز آ گیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بچے نے اعلان کر دیا لوگوں خوش ہو جاؤ، غریبوں اب اپنی غریبی پہ آنسو نہ بہانا. اب محبوب خدا تاجدار مدینہ کا نواسا کرب فرمانے کے لیے آ گیا ہے. اب کائنات میں غریب نواز آ گیا. اے غریبوں میں آج بھی بڑے فخر کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا اس وقت دنیا میں سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ مسلمان پیچھے رہ گئے. دنیا میں ہمارے ملک میں بھی مسلسل ذکر ہوتا ہے کہ صاحب مسلمان ادیوگ پتی نہیں بنا، بڑی بڑی فیکٹریاں مسلمان نے نہیں بنائی، معاشی اقتصادی حالات مسلمان کے کمزور رہ گئے. مسلمان کوئی ٹائر پنچر کی دکان کھول کے بیٹھا ہے، کوئی سبزی کی ریڑھی لگا رہا ہے،
کسی نے کرانہ دکان کھولی ہوئی ہے، کسی نے کوئی چھوٹا موٹا کام کر رکھا ہے۔ آج ادھر دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں تمہارے اندر ادیوگ پتی کتنے، تمہارے اندر بڑے کاروباری کتنے، کتنے کروڑ پتی، کتنے ارب پتی۔ ہم ساری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں، اے دنیا والوں، اے کائنات والوں، ہمیں غریب رہنے دو، اس لیے کہ ہمیں اپنی غریبی پہ ناز ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں غریب غریب تو ہوتا ہے مگر مصطفیٰ کے بے حد قریب ہوتا ہے۔ غریب غریب تو ہوتا ہے مگر مدینے والے آقا کے قریب ہوتا ہے۔ اسی لیے میرے حضور نے فرمایا اسلام غربت میں شروع ہوا، غریبوں سے، اور پھر غریبوں پر ہی، غریبی پر ہی اس کا اختتام بھی۔ میرے آقا نے جب لوگوں کو کلمہ پڑھایا تو سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے کون لوگ؟ غریب لوگ، کمزور لوگ، غلام، سارے غریب کمزور، انہوں نے کلمہ پڑھا، وہ مسلمان لوگ۔ کیا ہوا؟ آرام سے کچھ نہیں بابا بولے کوئی مسئلہ نہیں، بالکل سمجھتا ہوں، آرام سے سنیے، کوئی بات نہیں ہے، ہوتا ہے گیٹ ٹوگیدر میں ایسا ہو جاتا ہے تھوڑا تھوڑا۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور پروردگار حضور خواجہ غریب نواز کے فیضان سے سب کو مالا مال فرمائے، آمین، ذرا زور سے محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بات ہم غریب نواز سرکار بھی کر رہے ہیں نا، سرکار غریب نواز، ہم پوری دنیا میں اعلان کرتے ہیں، بتاتے ہیں، تم تو آل رسول ہو خواجہ، تم تو آل رسول ہو خواجہ، باغ جنت کا پھول ہو خواجہ۔ میرے خواجہ غریب نواز، غریبوں سے پیار کرنے والے غریب نواز، مگر سنو، غریب کبھی اپنی غریبی پہ رونا نہیں ہے، اپنی غریبی پہ کبھی آنسو نہیں بہانا ہے، مایوس نہیں ہونا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھو۔ آؤ سنو سنو، میں ایک بات عرض کر کے بات جلدی آگے بڑھاتا ہوں۔ تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے دیوانوں، فرمایا گیا کل میدان محشر میں غریب بھی کھڑے ہوں گے، اللہ کی عدالت میں امیر بھی کھڑے ہوں گے، قطاریں لگی ہیں، مالدار بھی کھڑے ہیں، غریب بھی کھڑے ہیں، مگر فرمایا گیا اللہ تعالی مالداروں سے ان کا مال پوچھے گا، مال کا حساب دے، کتنا کمایا، کہاں سے کمایا، کیسے کمایا، حساب تو دینا پڑے گا۔ ادھر اگر فراڈ کیا کسی کے ساتھ، ادھر اگر کسی کا پیسہ مار لیا، کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا، ادھر چاہے جو کیا، مگر حساب تو پیارے دینا پڑے گا، آنے آنے کا حساب دینا پڑے گا، ایک ایک پیسے کا حساب دینا پڑے گا، ذرہ ذرہ حشر میں کانٹے پہ تولا جائے گا، کبریا کے سامنے ہرگز نہ بولا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی، مالداروں سے اللہ تعالیٰ
کون دیتا ہے؟ جس کے پاس ہوتا. جس پہ ہے ہی نہیں وہ حساب کس بات کا دے گا؟ جی جی بے شک. اس سے تو بس یہی پوچھا جائے گا تمہارا حال کیا ہے؟ وہ کہے گا کچھ نہیں، پاس پلے کچھ نہیں. جی جی. اللہ حال پوچھے گا اے غریب بتا کیسی گزار کے آیا؟ یہ کہے گا مولا نہ میرے پاس میں مال تھا، نہ دولت تھی، نہ سرمایہ تھا، مالک کچھ بھی نہیں تھا. اے میرے مولا میرے گھر میں فاقے ہوا کرتے تھے، کئی دن میرے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. اے میرے اللہ مگر میں تیری رضا میں راضی رہا، میں نے صبر کیا، میں نے صبر و شکر کی زندگی گزاری. یہ غریب عرض کرے گا مولا بس تیری رضا میں راضی رہا، تیری رضا میں راضی رہا، تیرا شکر ادا کرتا رہا. اللہ تعالی پیار فرمائے گا اس غریب بندے سے. اللہ فرمائے گا اے غریب تو دنیا میں میری رضا میں راضی رہا، تو دنیا میں میری محبت میں، میرے پیار میں، تو غربت میں بھی راضی رہا. تو سن لے اب تجھے اللہ تعالیٰ تیرے صبر کے بدلے پروانہ جنت عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ پروانہ جنت عطا فرمائے گا غریب کو. کتنا فرق ہو گیا؟ غریب چل دیا جنت کی طرف، امیر ابھی حساب دینے میں لگا ہے. امیر حساب دے رہا ہے، حساب دے رہا ہے، حساب دے رہا ہے. غریب تو چلا بھی گیا، غریب پہنچ گیا جنت میں. ٹھیک ہے سمجھ میں آ رہا آپ کو؟ غریب جنت میں گیا، امیر حساب دے رہا ہے. کتنا فرق آیا؟ فرمایا گیا 500 سال کا فرق. یعنی غریب کے مقابلے امیر آدمی 500 سال بعد میں جنت میں جائے گا، غریب 500 سال پہلے جنت میں چلا جائے گا. سبحان اللہ. غریب 500 سال پہلے چلا جائے گا جنت میں، اور امیر 500 سال بعد جائے گا جنت میں. مطلب حساب دے کر جائے گا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ دولت کمانا ناجائز و حرام ہو، بالکل نہیں ہے. کمائیے، جائز دولت کمائیے، حلال مال حرام سے بچ کر حلال دولت کمائیے. پھر اس کا استعمال بھی اچھی جگہوں پر کیجئے. کہاں کیجئے استعمال اس دولت کا؟ اس دولت کا استعمال مسجدوں میں کیجئے، مدرسوں میں کیجئے، خانقاہوں میں کیجئے، دینی جلسوں میں کیجئے، دینی محافل میں کیجئے. اس دولت کا استعمال اچھی جگہ اپنے بچوں کی پرورش پہ کیجئے، اپنے بچوں کو اچھا کھلانے پلانے پر کیجئے. جب آپ اس طرح سے اس دولت کا استعمال کریں گے، اس کی زکوٰۃ برابر دیجئے، صدقہ خیرات برابر کیجئے، تو جانتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے. مالدار بنو میرے عزیزوں، مگر سنو اتنا یاد رکھنا، قارون جیسے مالدار نہ بننا، فرعون جیسے مالدار نہ بننا، شداد جیسے مالدار نہ بننا، نمرود جیسے مالدار نہ بننا. اے میری قوم کے لوگوں، اگر مالدار بننا ہے تو حضرت عثمان غنی جیسے مالدار بنو. ایسے مالدار. بہرحال ہم غریب ہیں مگر پرواہ نہیں ہے، ہمارے پاس غریب نواز ہے. غریبوں کو نوازنے کے لیے سرزمین اجمیر میں لقب میرے سرکار خواجہ معین الدین چشتی سنجری کا پڑ گیا، غریب نواز. آپ کے والد کا جب انتقال ہوا نا
تو آپ کو جو وراثت میں آپ کے پاس ایک باغ ملا، آپ کو ایک چکی ملی، باغ کی دیکھ بھال کے لیے جاتے تھے. ایک مرتبہ اپنے باغ میں تھے، آپ باغ کی دیکھ بھال میں تھے. ایک بزرگ آئے، ایک قلندر. انہوں نے آ کر سرکار غریب نواز سے فرمایا بیٹا پیاس لگی ہے، کچھ پلاؤ. سرکار غریب نواز فرماتے میں گیا، انگوروں کے گچھے لٹکے ہوئے تھے. ایک شاخ سے میں نے انگور کا خوشہ لیا، انگور کا گچھا لیا اور اس کو لا کر میں نے نچوڑا، اس کا عرق نکالا، جوس نکالا اور وہ میں نے لے جا کر ان کو پیش کر دیا. وہ جو اللہ والے آئے تھے انہوں نے اس کو پیا اور پینے کے بعد میں مسکرائے. پھر اپنے تھیلے میں ہاتھ ڈالا، اپنے تھیلے سے ایک سوکھا ہوا روٹی کا ٹکڑا نکالا. سرکار غریب نواز فرماتے ایک سوکھا روٹی کا ٹکڑا انہوں نے نکالا. نکالنے کے بعد میں اس ٹکڑے کو ذرا توڑ کے اپنے منہ میں رکھا، منہ میں چبانے لگے. منہ میں اس روٹی کے ٹکڑے کو چبایا اور سرکار غریب نواز کو قریب بلایا. بلانے کے بعد میں فرمایا شہزادے ادھر آ جاؤ. آپ قریب گئے، اللہ والے نے، ان بزرگ نے اپنے منہ سے وہ روٹی جو چبائی تھی اس کو نکالا، سرکار غریب نواز کے منہ میں رکھ دیا. حضرت خواجہ معین الدین حسن کے منہ میں رکھ دیا. آپ کے منہ میں وہ روٹی کے ٹکڑے آئے، حلق سے جیسے ہی اترے، جیسے ہی حلق سے وہ روٹی کے ٹکڑے اترے، سرکار غریب نواز فرماتے ہیں میری دنیا بدل گئی، دل کی دنیا روشن ہو گئی، معرفت کا نور میرے سینے میں اتر گیا. کہنے لگے عشق کی ایک آگ لگ گئی، میں اپنا باغ بھی چھوڑ کر، اپنی چکی بھی چھوڑ کر، اپنا گھر بار بھی چھوڑ کر نکل پڑا. بس میں ایک مرشد کامل کی تلاش میں لگ گیا. ادھر ادھر پھرا، میں نے علم حاصل کیا، علم حاصل کرتے رہے، علم حاصل کرتے رہے. پھر مرشد کامل کی تلاش میں نکل گئے، کوئی میرا پیر مجھے مل جائے. اب دیکھو نا ذرا غریب نواز جیسی شخصیت پیر کی تلاش میں ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کیسا پیر ان کو ملنا چاہیے اور کیسے پیر کی تلاش انہوں نے کی ہوگی. اللہ اکبر. پیر کی تلاش کرتے کرتے ادھر ادھر آتے جاتے ہیں، پتہ لگا ایک بزرگ ہے جن کا نام ہے حضرت جنید بغدادی. کہا وہاں پر چلے جاؤ. کسی نے بتایا حضرت سرکار خواجہ غریب نواز پہنچ گئے حضرت خواجہ جنید بغدادی کی مسجد کے اندر. مسجد میں جا کر عبادت کی، اللہ اللہ کیا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. ذرا دل لگا کے محبت سے کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے. تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے. تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ایک بڑے عظیم ترین بزرگ گزرے ہیں.
سرکار غریب نواز ان کی مسجد کے اندر پہنچ گئے. مسجد میں آپ عبادت میں مصروف ہیں کہ خبر ملی کہ آج اس مسجد میں وقت کا ایک عظیم ولی آنے والا ہے. ایک عظیم الشان عظیم المرتبہ ہستی تشریف لانے والی ہے. کون؟ پتہ لگا آج مسجد میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی تشریف لانے والے ہیں. یہ کون ہے؟ سرکار غریب نواز کے پیر و مرشد تاجدار اجمیر سرکار غریب نواز مسجد کے اندر ہے. کانوں میں خبر آ گئی ایک عظیم المرتبہ ہستی پائے کے ولی تشریف لانے والے ہیں. سرکار غریب نواز ادھر ہی رک گئے. چلو ہم بھی ٹھہر جاتے ہیں, ہم بھی ذرا زیارت کر لیں گے, ہم بھی دیدار کر لیں گے. سرکار غریب نواز منتظر ہے. ادھر لوگوں کا بھی ہجوم لگ گیا, کیونکہ آپ کے پیر و مرشد جب آتے ہیں تو سارے مرید اکٹھا ہو کے آتے ہیں کہ نہیں, کہ حضور سے ایک بار دست بوسی کر لے, حضور مصافحہ کر لے ایک مرتبہ, سر پہ ہاتھ رکھوا لے ایک مرتبہ, دعا کروا لے اپنے لیے ایک مرتبہ. سارے عقیدت مند جمع ہو گئے, مصافحہ کریں گے, دست بوسی کریں گے, سروں پہ ہاتھ رکھوائیں گے. جب حضرت خواجہ عثمان ہارونی تشریف لائے مسجد کے اندر لوگوں نے قطار بنائی, ایک ایک کر کر لوگ سلام مصافحہ معانقہ کرنے لگے, لوگ دست بوسی کرنے لگے. ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک نمبر لگتے چلے گئے, لگتے چلے گئے. مگر عزیزو جب سرکار خواجہ غریب نواز کا نمبر آیا, آپ بھی اسی قطار کے اندر کھڑے ہیں. تاجدار اجمیر کا نمبر آیا, سرکار غریب نواز نے آگے بڑھ کر سلام کیا, مصافحہ کیا, اور جیسے ہی ہاتھ پیچھے کو ہٹایا حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے ہاتھ پکڑ لیا. ہاتھ پکڑ کے آپ نے فرمایا, شہزادے کدھر چلے, کیا سمجھتے ہو میں ان لوگوں کے لیے آیا ہوں؟ فرماتے نہیں نہیں, میں ان کے لیے نہیں آیا شہزادے, میں تو تمہارے لیے آیا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دنیا میں مرید چل کے جاتا ہے پیر کے پاس, مرید تلاش کرتا ہے کہ میں مرید ہو جاؤں, مگر یہاں پیر نے کہا اے شہزادے بہت تم نے راستے چھان لیے, بہت آپ نے تلاش کر لی, مگر سنو سنو, میں جو یہاں آیا ہوں تمہارے لیے آیا ہوں. ہائے ہائے, پھر مرید کر لیا. مرید کرنے کے بعد میں سرکار غریب نواز کو آپ نے فرمایا کہ ایک کام کرو, درود شریف پڑھو. درود شریف پڑھوایا, فرمایا سورہ بقرہ پڑھو. سرکار غریب نواز نے سورہ بقرہ پڑھی. سورہ بقرہ پڑھنے کے بعد میں حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری آپ کہنے لگے, حضور میرے مرشد گرامی میں نے سورہ بقرہ کی تلاوت کر لی. آپ نے فرمایا ایک کام کرو, اب سورہ اخلاص پڑھو. سورہ اخلاص کی آپ سے تلاوت کروائی, مسلسل آپ تلاوت کرتے رہے. اب اس کے بعد میں پھر درود پاک اور بھی دیگر وظائف پڑھوائے گئے, مسلسل وظائف پڑھواتے گئے. وظائف سرکار غوث سرکار اجمیر سرکار حضرت خواجہ معین الدین چشتی وظائف پڑھتے گئے. آپ نے جب وظائف پڑھ لیے آپ اپنے پیر کی بارگاہ میں آئے, آ کر عرض کرنے لگے اے مرشد گرامی میں نے وظائف وہ سارے پڑھ لیے جو آپ نے مجھے بتائے. سرکار اجمیر نے جیسے اتنا کہا تو پیر نے کہا, حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا معین الدین کام کرو, اب ذرا نیچے زمین کی طرف دیکھو, جملہ بڑے توجہ سے ذوق سے سننا. پیر نے فرمایا معین الدین ذرا زمین کی طرف دیکھو. سرکار خواجہ غریب نواز نے زمین کی طرف نظر ڈالی, فرماتے ہیں
زمین کے نیچے تحت الثری تک میں نے سب کچھ دیکھ لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیر نے فرمایا اب ذرا آسمان کی طرف نظر اٹھاؤ. آپ نے اوپر نظر اٹھائی, فرمانے لگے اے مرشد گرامی آسمانوں کے پار عرش تک دیکھ رہا ہوں. آپ کے مرشد گرامی خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا مشرق و مغرب شمال و جنوب میں دیکھو. چہار جانب جب دیکھا تو کہنے لگے کائنات ساری منور ہو گئی, سب کچھ مجھے نظر آنے لگا. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوق کو پیدا فرمایا ہے ساری مخلوق کا میں مشاہدہ کر رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, عرص غریب نواز کانفرنس. یہ ہے سرکار غریب نواز, یہ باکمال شخصیت, یہ باکمال ہستی. آگے بڑھو, تھکے تو نہیں آپ لوگ؟ کہیں ٹھیک ہے کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا ذوق سلامت رکھے. ہم پیادے ہیں وزیروں میں گنے جاتے ہیں, چشتیہ در کے فقیروں میں گنے جاتے ہیں. جب سے خواجہ نے عنایت کی نظر ڈالی ہے, کاچ کے ٹکڑے تھے ہیروں میں گنے جاتے ہیں. قلندروں کی شان ہوتی ہے. اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں, سفید عمدہ نفیس خوبصورت کلفدار کپڑے ضروری نہیں ہے کہ صرف اس میں جو ہے اچھے لوگ ملیں. ایسے لباس میں آج کل اس دور میں بڑے بڑے بھرشٹاچاری ٹہل رہے ہیں, کرپشن دن رات کر رہے ہیں, اور لباس ان کا بالکل چمچماتا ہوا وائٹ لگ رہا ہے, بگلے ہیں ایک دم. پوری حالت یہ ہے میاں نہ جانے کتنی حرام کی دولت کھا گئے, کھا کے ڈکار بھی نہیں لیتے, اور پھر علاقے کے نیتا بنے ہوئے ہیں, سیٹ بنے ہوئے ہیں, کپڑے بالکل سفید ہیں, پیور وائٹ, پوری شان کے ساتھ چلا. اچھا ہمارے لوگوں کا بھی حال یہی ہے. غریب کی عزت کرنے والا کوئی نہیں, مالدار چاہے رات دن حرام کام کرتا ہو لوگ اس کے لیے کرسی چھوڑ دیا کرتے ہیں. ہمارا بھی تو حال یہی ہے. ایک غریب آدمی ہو, 5 وقت کا نمازی ہو, نیک آدمی ہو, ہمیشہ سب کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو, وہ غریب آدمی 5 وقت کا نمازی اگر راستے سے گزر رہا ہے, اگر وہ سلام کر دے, اس کا لوگ سلام کا بھی جواب نہیں دیتے, اس کو جو نظر انداز کر دیتے ہیں. غریب آدمی کسی کی بیٹھک پہ جائے اس کو کرسی تک نہیں ملتی, اور مالدار بھلے ہی سود بیاج کا کام کرتا ہو, مالدار ہے بھلے ہی اس کے حرام کی دولت آ رہی ہو, مگر ہمارے یہاں لوگ اسے کرسی دیں گے, اسے کرسی پہ بٹھائیں گے. دولت کے حساب سے کبھی کسی کو جج نہ کیا کرو. دولت سے پتہ نہیں لگتا ہے, اللہ تعالیٰ تمہاری میری دولتیں نہیں دیکھے گا. کل میدان محشر میں پروردگار جب اللہ کی عدالت میں ہم کھڑے ہوں گے, ہمارے اعمال دیکھے جائیں گے. اچھا آپ نے ادھر بہت دولت کمائی, آپ نے
زمینیں خریدی، پلاٹ خریدے، بلڈنگ بنائی، اپارٹمنٹ بنائے، شہروں میں جا کر مکان بنا لیے، آپ نے اپنے محل بنا لیے، سب کچھ کر لیا آپ نے، مگر ایک بات بتاؤ، ادھر زمین، کھیت کی زمین بیگھا میں ناپی جاتی ہے، بیگھا میں ناپتے ہیں، بیگھا۔ ایک آدمی نے 50 بیگھا زمین خرید لی یا 100 بیگھا خرید لی، بڑا خوش ہے، میں بہت کامیاب آدمی ہوں، بڑا سکسیس آدمی ہوں، میں نے 100 بیگھا زمین خرید لی۔ مگر ایک سوال اپنے آپ سے کرنا، خود سے ایک سوال پوچھنا، 50 بیگھا زمین خرید لی، 100 بیگھا زمین خرید لی، مگر یہ بتاؤ یہ 100 بیگھا زمین، یہ 50 بیگھا زمین جب تیری آنکھیں بند ہوگی، تیری اولادیں کیلکولیٹر لے کے بیٹھ جائیں گی، پٹواری کو بلا کر زمین نپوائیں گے تیرے بیٹے، کہیں گے کس کے حصے میں کتنی آئی، تو نے بڑی محنت سے بنائی، بڑی محنت سے خریدی، مگر 100 بیگھا زمین خریدنے والے، 50 بیگھا زمین خریدنے والے، ایک بات ایمانداری سے بتانا، 100 بیگھا زمین تم نے خرید لی، اب خود سے پوچھو 100 بیگھا خرید کر میرے حصے میں کتنی آئی، تو پتہ لگ جائے گا۔ آپ ادھر 500 بیگھا بھی خرید لو، تمہارے حصے میں فقط 2 گز زمین آئے گی، وہ جس میں تجھے دفنایا جائے گا، اس سے زیادہ تو نہیں آئے گی۔ 2 گز زمین حصے میں آئے گی جس میں دفنا دیا جائے گا، قبر بنا دی جائے گی، اور وہ بھی تیری زمین سے نہیں ہوگی، وہ بھی کسی قبرستان میں وقت کی زمین میں دفنایا جائے گا، قوم کی پراپرٹی ہوگی، اس میں دفنایا جائے گا۔ تیرے محل ادھر رہ گئے، زمینیں ادھر رہ گئی، کھیتی باڑیاں ادھر رہ گئی، تمہارا تو تیری اولاد نے قبرستان میں تجھے بھی وہی دفن کر دیا جہاں ایک غریب آدمی کو دفن کیا گیا تھا، تیری قبر بھی ویسی بنائی گئی جیسے کسی غریب آدمی کی قبر بنائی گئی تھی۔ ہاں میرے پیارے غور کر، ادھر کے محل کو دیکھ کر اترانے کی ضرورت نہیں ہے، آج ادھر یہ اینٹوں سے بنے محل، آج ادھر یہ مٹی کی اینٹوں سے بنے محل، ان کو دیکھ کر اترانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھنا ادھر ہم محل بناتے ہیں، اینٹیں مٹی کی لگاتے ہیں، مگر ادھر نیک اعمال اگر کر لیے، اگر پروردگار کو راضی کر لیا تو اللہ جو جنت میں محل عطا فرمائے گا وہ ایسی مٹی کی اینٹوں کے نہیں ہوں گے، بلکہ ان میں اینٹیں سونے اور چاندی کی لگی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ وہ محل اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، وہ محل پروردگار عطا فرمائے۔ سفید کپڑے کسی کے دیکھ کر مایوب نہ ہو جایا کرو، مرعوب نہ ہو جایا کرو، سفید کپڑے کسی کے دیکھ کر اسے سیلیوٹ فوراً نہ مارا کرو، سفید لباس دیکھ کر اس کو فوراً کوئی تم بغلا بھگت مت سمجھ لیا کرو، بلکہ یہ بھی جان لیا کرو اندر سے کیسا ہے، اس کا باطن کیسا ہے، کم از کم اتنا تو دیکھ ہی لیا کرو، نمازیں پڑھتا ہے کہ نہیں، آقا پر درود و سلام پڑھتا ہے کہ نہیں، اللہ رسول کی باتوں پہ عمل کرتا ہے کہ نہیں، اتنا تو کم از کم دیکھ لیا کرو۔ اسی لیے میرے عزیزوں بات قلندروں کی چلی ہے تو اتنا یاد رکھنا، اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں، میلے کپڑوں میں قلندر بھی تو ہو سکتا ہے۔ اور اب جو میں چوتھا مصرع آپ کو سناؤں گا نا تو انشاءاللہ ہر شخص کی آواز نکلے گی۔ اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں، میلے کپڑوں میں قلندر بھی تو ہو سکتا ہے، جس بھکاری کو حقارت سے پکارا تو نے، اس کے
समंदर भी तो हो सकता है। और तारीख गवाह है, एक कासिम आना सागर भी सिमट के आ गया था। वो कासा मेरे गरीब नवाज का था, ताजदार अजमेर का। सरकार गरीब नवाज पीर मुर्शिद ने बैत कर लिया, वज़ाइफ पढ़वाए, रूहानी फैज मिला। अब पीर ने कहा कि बेटा अब तुम मेरे साथ चलो। कहाँ ले पीर हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी जैसा मुरीद ख्वाजा मोइनुद्दीन सैयदुल औलिया फिल हिंद जैसा। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कहा मोइनुद्दीन मेरे साथ चलो। कहाँ लेकर गए? लेकर गए मक्का शरीफ, काबतुल्लाह का तवाफ कराया। मक्का शरीफ से फारिग होने के बाद में फिर गए मदीना शरीफ, बारगाह मुस्तफा में। कहाँ? आका की बारगाह में, जहां जाने के लिए हर मुसलमान तड़पता है, हर मोमिन दुआ करता है। आका की बारगाह में रो रो के आशिक कहते या रसूलल्लाह मदीना बुला लो, आका मदीना बुला लो। बल्कि हम दीवानों की कैफियत तो ये है, हम लो लगा के आका की बारगाह में जाते हो, किस अंदाज से हुजूर की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करते हो, दुआ किस अंदाज से करते हैं। आप मेरे साथ शामिल होना और रात के इस सन्नाटे में अपने आका को याद करना और मदीना जाने की दुआ जो हमारे दिलों में एक आरज़ू है। दीवाने क्या कहते हैं? सरकार बुला लीजिए, सरकार बुला लीजिए, एक बार मदीने में। मदीना जाना चाहते हैं? जाना चाहते हैं तो जरा जोर से कहें सुभान अल्लाह। जितने लोग जाना चाहते हैं वो ज़ौक़ के साथ कहते हैं या रसूल अल्लाह। चैनल वालों आप भी बोलो सुभान अल्लाह। खामोश मत बैठो। सरकार बुला लीजिए, एक बार मदीने में। अगर साथ ही साथ में आपसे एक बात कहूं, इस नूरानी पाकीज़ा महफिल में आप बैठे हैं और मदीना जाने की दुआ कर रहे हैं, मदीना जाने की तमन्ना आपके दिल में है। इस महफिल में बैठकर एक बात अच्छे से सुन लो, आपके पीर मुर्शिद जलवा अफरोज है, वो जिनके लिए मेरे इमाम ने ताजदार अहले सुन्नत ने सरकार आला हज़रत ने फरमाया या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। और एक दीवाना यूं कहता है बच्चा बच्चा है वफादार नबी के घर का, कितना बेमिसल है किरदार नबी के घर का। ये तमन्ना है कि बिक जाऊं उसी के हाथों, कोई मिल जाए खरीदार नबी के घर का। अपने पीर साहब की मौजूदगी में आप तवज्जो करें, आरज़ू दिल में मदीना जाना, पुकारो हुजूर को और इस नेक ख्वाहिश के साथ आज की इस महफिल में आप अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई, जायज मेहनत की गाड़ी कमाई जो आपने खूब मेहनत करके कमाया है ना, उसका एक हिस्सा छोटा सा, आपकी बड़ी सी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा आप आज की इस महफिल में, इस महफिल के लिए पेश करो और फिर हुजूर की बारगाह में लो लगाओ। इंशाअल्लाह ताला आपके मुर्शिद हम सब के मेहमान पीरे तरीक़त
مصطفیٰ جان رحمت کے شہزادے ان کی موجودگی میں انشاءاللہ میں یہ وجدان میرا کہتا ہے اور میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں انشاءاللہ ادھر آپ حضور کو یاد کریں گے ادھر مدینے سے بلاوا آ جائے گا. سبحان اللہ. تو میں آپ کو یہ دعا میں شامل کر رہا ہوں مگر اس دعا میں آپ کو اس جلسے کے لیے اپنی گاڑی کمائی لا کر دینی ہے. دیں گے نا انشاءاللہ. سرکار بلا لیجئے سرکار بلا لیجئے ایک بار مدینے میں سرکار بلا لیجئے ایک بار مدینے میں سرکار بلا لیجئے ایک بار مدینے میں جنت کا کرے ہم بھی جنت کا کرے ہم بھی دیدار مدینے میں جنت کا کرے. حضرت کے ہاتھ سے دو ماشاءاللہ. پھر دیکھنا برکتیں آپ جو کہاؤ گے اس میں کتنی برکتیں آئیں گی. حضرت کے ہاتھ میں لا کر آپ کیجیے اپنی گاڑی کمائی کا تھوڑا سا حصہ انشاءاللہ اس محفل میں آپ دیں گے. یہ محفل غریب نواز کی ہے اور غریب نواز کے شہزادے یہاں تشریف فرما ہے. اسی نسل سے وہی نسل ہے وہی اصل ہے اور ماشاءاللہ موجود ہے جلوہ گر ہے. ان کے ہاتھ میں دے خدا کی قسم آج کی اس رات کے دینے کے سبب اللہ اتنا عطا کرے گا اتنا نوازے گا کہ جھولیاں کم پڑ جائیں گی. اللہ کے خزانے کم نہیں ہوں گے. اور ذرا تھوڑا سا جو صاحب حیثیت لوگ ہیں اگر میں ایک ایک کر کے نہ بھی کہوں کہ صاحب 5,000 دو اور اتنے ہزار دو تو صاحب حیثیت لوگ جو ہیں انہیں خود ہی اپنی جانب سے زیادہ دینا چاہیے. کم از کم اتنا تو ہو کہ اگر کوئی 5,000 کی حیثیت رکھتا ہے تو 5,000 دے دے. کوئی اگر 2,000 کی حیثیت رکھتا ہے تو وہ 2,000 دے دے. کوئی اگر ایک بار ایک بار جسے جانا ہے مدینہ وہ بولتے ہیں سرکار بلا لیجئے ایک بار سرکار بلا لیجئے ایک بار مدینے میں سرکار بلا لیجئے ایک بار مدینے میں جنت کا کرے ہم بھی جنت کا کرے ہم بھی دیدار مدینے میں جنت کا کرے ہم بھی دیدار مدینے میں جنت کا کرے ہم بھی دیدار ہم سب کی یہ خواہش ہے ہر ایک کی خواہش ہے آئے تیرے روزے پر زور سے بولو نا ہم سب کی یہ خواہش ہے آئے تیرے روزے پر ماشاءاللہ. دیکھو دینے والے دے رہے ہیں مگر جو میں نے بات کہی کہ ویسا کوئی قلندر کوئی مجاہد بھی آیا نہیں.
کوئی آدمی نہیں ہے ایسا جو آج کی محفل کے لیے دے دے؟ سوچ لے کہ یار چلو دے دیتے ہیں ہم آج دے دیتے ہیں آل رسول کی موجودگی میں، پھر ان کا صدقہ ہمیں اتنا ملے گا ہم سے کھایا نہیں جائے گا، اتنا ملے گا انشاءاللہ کہ سماج ہے آئے تیرے روزے پر آقا، ہم سب کی یہ خواہش ہے آئے تیرے روزے پر، ہر ایک کی خواہش ہے آئے تیرے روزے پر، ہر ایک کی خواہش ہے ایک آدمی نہیں آ پا رہا، میں اس کو آسان کرتا ہوں، میرے غریب نواز کی چھٹی کی نسبت سے چلو 2 لوگ کھڑے ہو کر 6000 روپے اس محفل کے لیے دے دیں۔ ہے مجھے پنجتن سے جو پیار ہے، مجھے پنجتن سے جو پیار ہے، مجھے پنجتن سے جو پیار ہے، میری زندگی میں بہار ہے، مجھے پنجتن سے جو پیار ہے۔ پنجتن یہ نسبت 5000 بھائی نے دے دی، الحمدللہ بات رکھی۔ اب مگر میں نے دوسری بات بھی تو کہہ دی ہے نا، 2 لوگ 3,000 روپے لے کر تشریف لائیں اور خواجہ غریب نواز کی چھٹی کی نسبت سے 6000 روپے آج کی اس محفل میں پیش کریں۔ بہت چھوٹی سی رقم ہے آپ کے لیے، ہم خواجہ غریب نواز کے نام پر یہ کوئی زیادہ بڑی رقم نہیں ہے، ہم تو ایسی کتنی رقمیں قربان کر سکتے ہیں سرکار غریب نواز کے نام پر۔ دیکھتا ہوں کون ہوں گے وہ 2 خوش نصیب دیوانے جو آج آنے رسول کی موجودگی میں، شہزادوں کی موجودگی میں سرکار غریب نواز کے نام پر لے کر آئیں گے، اور انشاءاللہ جو دل میں آرزو ہوگی، جو دل میں تمنا ہوگی، وہ تمنا بھی پوری ہو جائے گی، وہ آرزو بھی پوری ہو جائے گی۔ اجمیر والے خواجہ کا کرم ہوگا، انشاءاللہ تعالی مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ 2 لوگ صرف آئیں گے۔ سرکار بلا لیجئے ایک بار مدینے میں، ایک بار مدینے میں، ایک بار مدینے میں، ہر روز رات کو بستر پہ لیٹے سو رہے ہیں تب بھی دعا کیا۔ تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں، دل میں تڑپ رکھو مدینے کی، دل میں آرزو رکھو مدینے کی، دل میں تمنا رکھو مدینے کی، اور اسی تمنا کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ 2 لوگ پہلے مشورہ کریں گے پھر کھڑے ہوں گے، ایک بندہ کھڑا ہو جائے گا، اس کا جوڑا ملانے کے لیے دوسرا کو بہت کھڑا ہو جائے گا جو 3000 روپے پیش کر سکتے۔ ماشاءاللہ، کیا نام ہے؟ ماشاءاللہ نعیم الدین صاحب، زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ نعیم الدین صاحب 3000 روپے پیش کر رہے ہیں، اب یہ کھڑے ہیں۔ نعیم الدین صاحب کے چہرے کو دیکھو، قسمت والے ہیں، خوش نصیب ہیں، آج کی رات دینے والا نقصان میں نہیں جائے گا۔
آپ چند دن کے بعد میں مجھ سے ملاقات کرنا، جہاں بھی کبھی علاقے میں مل جاؤں پھر مجھے بتانا، ان کی حالت معلوم کر کے میرے پاس آنا، انشاءاللہ ان دین کے بدلے میں اللہ ان کو کتنا عطا کرے گا نہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں نہ میں اندازہ کر سکتا ہوں۔ ایک خوش نصیب کھڑے ہیں آپ کے سامنے، ایک ان کے ساتھ ان کے جوڑی دار بننے کے لیے ایک اور خوش نصیب یہی سے اسی میں ادھر والے لوگ مجھے ذرا نظر نہیں آ رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ میں سے پہلی ہمت تو ادھر سے کی ہے ہمارے بھائی نے۔ ماشاءاللہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ کیا نام ہے ہمارے بھائی کا؟ عبد الرشید صاحب، سبحان اللہ۔ 3000 عبد الرشید بھائی نے، 3000 ہمارے نعیم الدین بھائی نے پیش کیے ہیں، ہو گئے 6000۔ اب انشاءاللہ خواجہ کی نسبت سے، چھٹی کی نسبت سے انہوں نے پیش کر دیے۔ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، شاد آباد رہے، پروردگار خوب برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ دین و دنیا کی بھلائی نصیب فرمائے۔ اچھا، یہ تو جو میں نے کہا وہ ہو گیا، مگر اب میں یہ چاہتا ہوں 6 آدمی میرے سرکار غریب بھائی، 2 آدمی کو یہ فائدہ تو مل گیا، زیادہ لوگوں کو فائدہ ہمیں پہنچانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ پھر 6 آدمی کھڑے ہو جائیں، 1,000 روپے سرکار غریب نواز کی نسبت سے خواجہ کی چھٹی میں پیش کر دیں، اس پروگرام میں آج کی رات دے دیں، انشاءاللہ تعالیٰ بڑی برکتیں حاصل ہوگی۔ بہت جلدی تیزی کے ساتھ میں 6 آدمی فوراً ایک ایک کر کے کھڑے ہو، اور یہیں سے میرے نوجوان بھائی، میرے بڑے، یہ سب انشاءاللہ کھڑے ہوں گے تیزی کے ساتھ۔ بہت بڑی رقم ہے، 1000 روپے دیا تم آپ ہوٹلوں پہ چائے گٹکا اور کھانا اور یہ سب اس میں اڑا دیتے ہو، بہت چھوٹی سی رقم ہے۔ آج کی رات سرکار غریب نواز کے نام پر نکالو، انشاءاللہ بڑی برکتیں حاصل ہوگی۔ جلدی 6 لوگ کھڑے ہو، میں دعا کروں گا انشاءاللہ، حضرت دعا کریں گے انشاءاللہ۔ ایک آدمی کیا نام ہے؟ بولو نا جی، 3، اور یہ ملا کے 4، کیا نام ہے تینوں کے؟ سراج البھائی، بچوں